اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم تنازع فعلان اور بصری علماء کا موقف پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 10 ہے تنازع فعلان اور بصری علماء۔ دیکھیں اس سے پہلے جو ایک مذہب تھا وہ ہم نے بتا دیا تھا کہ چاروں صورتوں میں پہلے کو بھی عمل دے سکتے ہیں، دوسرے کو بھی عمل دے سکتے ہیں۔ البتہ امام فرا کا جو اختلاف تھا وہ گزشتہ سبق کے اندر گزر چکا تھا۔ آج کے سبق کے اندر جو علماء آپس میں کیا کہتے ہیں، بہتر کیا ہے، کس کو عمل دینا چاہیے، وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت دیکھ لیں، وَهَذَا فِي الْجَوَازِ وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ إِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي اعتباراً للقرب والجوار والكوفيون يختارون إعمال الفعل الأول مراعاة للتقديم والاستحقاق۔ اور یہ جواز کے بارے میں تھا۔ بہرحال اختیار کے بارے میں اس میں بصریوں کا اختلاف ہے، بے شک وہ اختیار کرتے ہیں دوسرے فعل کو عمل دینا اعتبار کرتے ہوئے قرب و جوار کا، اور کوفی وہ اختیار کرتے ہیں پہلے فعل کو عمل دینا رعایت کرتے ہوئے مقدم اور مستحق ہونے کی۔ تو اس میں نا ایک تھوڑا سا ایک مسئلہ ہو گیا تھا، یہ جو عبارت ہے هذا فی الجواز، یہ اس کا تعلق گزشتہ سبق کے اندر تھا، وہ بس وہاں پہ لکھنی یاد نہیں رہے گی، اس لیے اس کا تعلق آج کے سبق سے نہیں ہے۔ جو گزشتہ سبق میں کہا تھا نا کہ چاروں صورتوں میں پہلے اور دوسرے فعل دونوں کو عمل دینا جائز ہے، یہ ایک مذہب بیان کیا تھا، مسئلہ بیان کیا تھا، حکم بیان کیا تھا، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہونے کے بارے میں، کہ چاروں صورتوں میں پہلے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے، دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ البتہ امام فرا کا جو اختلاف تھا وہ جواز اور عدم جواز کے اندر تھا باقی علماء کے ساتھ۔ البتہ اب آگے جو اس سبق کے اندر بیان کیا جا رہا ہے نا، آگے اس سبق میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بہتر کیا ہے۔ جائز تو ہے، چاہے آپ پہلے کو عمل دے دیں چاہے آپ دوسرے کو عمل دے دیں، لیکن بہتر پہلے کو عمل دینا ہے یا بہتر دوسرے کو عمل دینا ہے۔ تو اس کے اندر بصری علماء کا اور کوفی علماء کا اختلاف ہے۔ جو بصرہ کے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چاروں صورتوں میں آپ دوسرے فعل کو عمل دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ چاروں صورتوں میں آپ پہلے فعل کو عمل دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب بصرہ کے علماء کی اپنی دلیل ہے، کوفہ کے علماء کی اپنی دلیل ہے۔ وہ کیا دلیل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ۔ دیکھیں وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ، اختیار کے بارے میں کہ کس فعل کو اختیار کیا جائے، پہلے فعل کے عمل دینے کو اختیار کیا جائے یا دوسرے فعل کے عمل دینے کو اختیار کیا جائے، فَفِيهِ، اس میں اختیار میں بہتر ہونے میں خلاف البصریین، بصری علماء کا اختلاف ہے۔ فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ، یہ جو ہم ضمیر ہے نا یہ بصرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، بصری علماء کی طرف۔ بے شک بصری علماء جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں دوسرے فعل کے عمل دینے کو، اعمال عمل دینا، الفعل الثانی دوسرے فعل کو۔ اب یہ جو ہے نا اعتباراً للقرب والجوار، یہ ان کی دلیل ہے۔ دلیل کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، آگے کوفی دیکھیں۔ اور کوفی علماء جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں اعمال الفعل الاول، پہلے فعل کے عمل دینے کو، مراعاتاً للتقدیم والاستحقاق، یہ کوفی علماء کی دلیل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بصری علماء کی اپنی دلیل ہے، کوفی علماء کی اپنی دلیل ہے۔ بصری کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دیں، جیسے یہ پہلی صورت ہے ضربنی واکرمنی زیدن، بصری کہتے ہیں آپ اکرمہ کو عمل دیں۔ دوسری صورت میں ضربت واکرمت زیدن میں بصری کہتے ہیں آپ اکرمت کو عمل دیں۔ تیسری صورت میں ضربنی واکرمت زیدن میں بصری کہتے ہیں آپ اکرمت کو عمل دیں۔ چوتھی صورت میں ضربت واکرمنی زیدن میں بصری کہتے ہیں کہ آپ اکرمہ کو عمل دیں، یہ بصری کہتے ہیں۔ اور کوفی ان چاروں صورتوں میں کہتے ہیں کہ نہیں، آپ پہلے کو عمل دیں، ضربہ کو عمل دیں، دوسری میں ضربت کو عمل دیں، تیسری میں ضربہ کو عمل دیں، چوتھی میں ضربت کو عمل دیں، یہ کوفی کہتے ہیں۔ اب بصریوں کی کیا دلیل ہے؟ بصریوں کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا اسم ظاہر، یہ اس کا پڑوسی ہے، یہ جو دوسرا فعل ہے اور زید، یہ دونوں آپس میں پڑوس میں ہیں۔ اکرامہ کے فوراً بعد زید واقع ہے اور پڑوسی کا زیادہ حق ہوتا ہے، قریبی کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ تو جو دوسرا فعل ہے وہ اسم ظاہر کے قریب میں ہے، لہذا دوسرا فعل زیادہ حقدار ہے، یہ بصری کہتے ہیں۔ تو ہم زید کو اکرمہ کا فاعل بنائیں گے پہلی صورت میں، اور دوسری صورت میں بھی آپ دیکھیں اکرمتو یہ زید کا قریبی ہے، اس کے بالکل قریب میں واقع ہے، لہذا زید کو ہم اکرمتو کا مفعول بنائیں گے۔ تیسری صورت میں زید کو اکرمتو کا مفعول بنائیں گے کیونکہ اکرمتو زید کے پڑوس میں واقع ہے، اور چوتھی صورت میں بھی اکرمہ کو ہم زید کو ہم اکرمہ کا فاعل بنائیں گے کیونکہ اکرمہ یہ زید کے پڑوس میں واقع ہے۔ یہ دلیل ہے بصریوں کی، یہی وہ کہتے ہیں اعتبار کرتے ہوئے قریبی ہونے کا، والجوار اور پڑوسی ہونے کا،
یہ دلیل ہو گئی ہے بصری علماء کی۔ اب اس کے بعد آگے ہے کوفی علماء۔ کوفی علماء کے میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا تھا کہ کوفی کہتے ہیں چاروں صورتوں میں پہلے فعل کو عمل دینا ہے، یعنی پہلی صورت میں ضربہ کو، دوسری صورت میں ضربتو کو، تیسری صورت میں ضربہ کو، چوتھی صورت میں ضربتو کو، مراعاتاً للتقدیم والاستحقاق۔ یہ کوفیوں کی دلیل ہے۔ کوفی کہتے ہیں رعایت رکھتے ہوئے مقدم ہونے کی اور مستحق ہونے کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کتار میں پہلا فعل لگا ہے، پہلا فعل پہلے آیا ہے، دوسرا فعل بعد میں آیا ہے، تو جو فعل پہلے آیا ہے وہ لائن میں پہلے لگا ہے، وہ زیادہ مستحق ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس اسم کے اندر عمل کرے اور اس اسم کو اس فعل کا معمول بنایا جائے۔ لہذا چونکہ ضربہ پہلے ہے تو زید کو اب ضربہ کا فاعل بنائیں، دوسری صورت میں ضربتو پہلے ہے لہذا زید کو اب ضربتو کا مفعول بنائیں، تیسری صورت میں ضربہ پہلے ہے لہذا زید کو ضربہ کا فاعل بنائیں، چوتھی صورت میں ضربتو پہلے ہے لہذا زید کو ضربتو کا مفعول بنائیں۔ تو یہ ان کی دلیل ہے، مراعاتاً رعایت کرتے ہوئے للتقدیم مقدم ہونے کی کہ پہلا فعل مقدم ہے، والاستحقاق اور مستحق ہونے کی، مقدم ہونے کی وجہ سے پہلا فعل زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسم ظاہر کے اندر عمل کرے۔ تو یہ ہوگی دلیل، ہر ایک کی دلیل، بصریوں کا اپنا مذہب ان کی اپنی دلیل، کوفیوں کا اپنا مذہب کوفیوں کی اپنی دلیل۔ اب اس کے بعد آگے تفصیل ہوگی بصریوں کے مذہب کی کہ بصریوں کے مذہب کے مطابق جب آپ نے دوسرے فعل کو عمل دے دینا ہے تو پھر پہلے فعل کا کیا کیا جائے گا، وہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر پڑھیں گے۔